السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ قباء کے قریب پہنچے تو حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ بریدہ اسلمی یہ ڈاکو تھے، انہوں نے جو ہے 70 آدمیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو گھیر لیا، پورا سمندر تیر گئے، کنارے پر آ کے معاملہ ڈگمگانے لگا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، قباء کے قریب آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قباء کے قریب آ کر بریدہ اسلمی یہ چودھری تھے، بڑے ڈاکو تھے، اور ان کے قریب جو ہے 70 آدمی تلوار لے کر آ گئے تو صدیق اکبر جو ہے گھبرانے لگے۔ حضرت آپ نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہ حضرت 70 آدمی ہے، تلواریں ان کے ہاتھ میں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت۔ اتنے میں بریدہ اسلمی آ گئے تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا بھائی کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تم دونوں کو قتل کریں اور مکہ مکرمہ والوں سے 100 اونٹنیاں لیں، ہدیہ ملے ہم کو۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، فرشتے میرے ساتھ ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ جملے نہیں کہے آپ نے۔ آپ نے بہت حکمت سے بات کی بریدہ اسلمی سے، ٹھیک ہے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو بریدہ نے غصے میں کہا بریدہ، تو آپ متوجہ ہوئے صدیق اکبر کی طرف اور فرمایا یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن قد برد لنا امرنا، ابو بکر غم مت کرو، ٹینشن مت لو، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ نیک فالی لی، ہماری شریعت میں نیک فالی کی اجازت ہے، بد فالی کی اجازت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے نکلے اور کالی بلی دیکھی تو ارے آج کا دن منحوس گزرے گا، یہ اجازت نہیں۔ فجر کی نماز کے لیے نکلے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کان میں پڑی تو نیک فالی لو کہ ہاں آج کا دن کامیاب گزرے گا، آج کا دن اچھا گزرے گا۔ تو نیک فالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، بد فالی نہیں لیتے تھے، بد فالی کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ نے نیک فالی لی، آپ نے کہا یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن قد برد لنا امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا جب کون سے قبیلے سے ہو؟ تو اب بریدہ نے کہا اسلمی۔ تو حضور متوجہ ہوئے حضرت ابوبکر کی طرف، ابوبکر لا تخف ولا تحزن قد سلمنا، ابوبکر ٹینشن مت لو ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر تیسرا سوال کیا بڑا قبیلہ کون سا ہے تمہارا بریدہ صاحب؟ تو انہوں نے کہا سومی۔ فالتفت الرسول الى ابا بکر وقال لا تخف ولا تحزن، ٹینشن مت لو فکر مت کرو ابو بکر، سہمہم عندنا اے حصتہم عندنا، کیا فکر مت کرو ان کا حصہ بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ حضور کہتے گئے یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہم محفوظ ہو گئے، ان کا حصہ ہمارے پاس ہے۔ تو بریدہ اسلمی نے کہا کہ یا محمد اے شادہ یہ کیا ہے؟ قد برد لنا امرنا سلمنا سہمہم عندنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہم محفوظ ہو گئے، ان کا حصہ ہمارے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بریدہ تم آئے ہو ہمیں قتل کرنے کے لیے، اور قاتل کا خون جو ہے وہ تو گرم ہوتا ہے اور تمہارے وہاں تو ٹھنڈک ہے اور تم تو سلامتی والے ہو، یعنی ان کی اچھائی بیان کی۔ تو بریدہ اسلام نے کہا اچھا، یعنی آپ تو جو ہے ٹھنڈک والے ہو، سلامتی والے ہو، اچھے حصے والے ہو، اچھے آدمی ہو، ان کی تعریف کی۔ تو بریدہ اسلام نے وہیں تلوار جو ہے وہ ڈال دی، اور تلوار ڈال کر جو ہے سب کو جتنے بھی ان کے وہ 70 آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی، ان کے شاگرد تھے بریدہ اسلمی کے، سب کو بلایا، سامنے بٹھایا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دعوت دی، ان سب نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے تو بریدہ اسلمی وہاں مسلمان ہوئے تھے قبا سے پہلے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی آدمی جو ہے یہ بے حکمتی سے بات نہ کرے. اب کسی کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، وہ تمہارا دوست بن جائے گا وہ. اور اگر دادا گیری سے بلاؤ گے تو تمہارا بھی بڑا دادا بن جائے گا وہ. یہ قصہ لمبا ہے، اسی قصے کو میں انشاءاللہ کل اور بیان کروں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی. یہ ہے کہ حضور نے دعا، جب یہ مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بریدہ، میں تجھے ایسی دعا سکھاتا ہوں کہ جو بھی اسے پڑھے گا وہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جس سے اللہ محبت کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق ملے گی، جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. حدیث کی کتابوں میں یہ دعا ایک تو حضرت عائشہ سے ملتی ہے کہ حضور نے عائشہ کو کہا تھا، اور ایک ملتی ہے حضرت بریدہ اسلمی سے. یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، سبحان اللہ کہا، احد پہاڑ سے زیادہ ثواب مل گیا. الحمدللہ کہا، احد پہاڑ سے زیادہ ثواب مل گیا. اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کا پڑھتے ہی اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرا بندہ مسلمان ہو گیا. صحیح صحیح حدیثیں. اور یہ قصہ جو میں نے بیان کیا بریدہ اسلمی کا، موہانان کا، دو ڈاکوؤں کا، یہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ قصے ملتے ہیں، وہاں دیکھ لینا. اللہ تعالی ہم سب کو حکمت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.